اللہ وبرکاتہ۔ بعون اللہ نبتدی و ایاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی و بڑائی، عظمت، پکار، نصر و نیاز کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس مطہر اجمل و اکمل ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگن درود و سلام کے انبار ہوں سرور کونین، خواجہ بدر و حنین، سید الثقلین، امام کعبہ و قبلتین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک پر میں نے صرف 15 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ دل جمی سے میری بات کو سننے کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو کر بیٹھیں۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں میرے برادر، میرے محترم، میری جماعت کے ابھرتے ہوئے بہترین خطیب آپ سے محو گفتگو تھے، ہم کلام تھے۔ اگر مجمع صحیح معنوں میں مضبوط ہوتا تو یقیناً آپ کو سننے کا اور انہیں سنانے کا بہت زیادہ لطف آتا۔ تو ہم چونکہ اللہ کی رضا کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل میاں چنو کے زیر اہتمام یہ پروگرامز کر رہے ہیں، ان کا مطلب مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہے۔ لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ہمارا غرض و غایت اس سے نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ سننے والا کوئی ایک بندہ ہو تب بھی، سننے والے 1000 ہوں تب بھی، 1,00,000 ہوں تب بھی، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ حرمت رسول کے حوالے سے محبوب کائنات علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب دنیا میں محبوب علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ محبوب اعلان نبوت فرما دیجئے، توحید کا ڈنکا بجا دیجئے۔ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں سے بچانا اور ان سے حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس ذمہ داری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جب محبوب نے پہلی دعوت دی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تو ایک ظالم کھڑے ہو کر کہتا ہے تبا لک یا محمد، دنیا میں جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آسمان سے جواب آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اے ابو لہب، تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا مال و زر سارے کا سارا برباد ہو جائے، اور تو اور تیرے بال بچے سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو تجھے یہ جرت کیسے ملی ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو اس ہستی مقدس کے بارے میں زبان درازی کرے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بذات خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے؟ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں محبوب کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، دنیا میں میرے نبی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تو پیغام آسمان سے آیا کرتا تھا، اعلان آسمان سے ہوا کرتا تھا، مدد آسمان سے آیا کرتی تھی، نصرت آسمان سے آیا کرتی تھی، فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کیا کرتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا جب محبوب علیہ السلام رات کے سناٹوں میں اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جا کر طواف کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، عبادات، سجود اور رکوع کی حالت میں رب کو منانے کی حسرت ہے۔ راستے میں کانٹے بچھانے والے کانٹے بچھاتے چلے جا رہے ہیں، ستانے والے ستاتے چلے جا رہے ہیں،
دو چار دن وحی کا نزول بند ہوا۔ ان ظالموں نے کہا اے محمد تو کہتا تھا کہ آسمان کا خالق و مالک اللہ میرا مددگار ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، میری بگڑی بنانے والا ہے، میری بگڑی ڈھانے والا ہے۔ آج نظر نہیں آتا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں سامنے آئی تو آسمان والے رب کو پھر جلال آیا، آسمان سے پیغام آتا ہے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی دن کی قسمیں اٹھاتے ہوئے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں۔ واللیل اذا سجا، اور رات کے اس وقت کی قسمیں اٹھا رہے ہیں جب اندھیرے مکمل ہو جاتے ہیں۔ کہا دن کے اجالے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیری طرف سے تیرے رب نے منہ کو موڑا ہے۔ ارے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب دنیا میں تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تب بھی ساتھ دینے والا رب العالمین تھا، جب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا تب بھی آسمانوں میں چرچا کرنے والے رب العالمین تھے۔ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوسرا موقع تھا۔ تیسرے موقع پر پھر جب محبوب علیہ السلام کا بیٹا ننھا منھا معصوم بچہ، ابھی 18 منتھ اس کی عمر ہے، 18 مہینوں کا ننھا معصوم بچہ میرے محبوب کے دامن میں اٹھایا ہوا اس کائنات کو آخری سلام کہہ کر جا رہا ہے۔ ظالموں نے میرے محبوب کے بارے میں زبان درازی کی جسارت کی، ایک اٹھ کر کہنے لگا اے محمد تو ابتر ہے، تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری اولاد ختم ہو گئی ہے، تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آسمان سے اعلان آیا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا نظریہ ہے، ان ظالموں کا عقیدہ ہے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں رب جانتا ہوں جہاں تک میری خدائی کا چرچا ہوگا وہاں تک تیری مصطفائی کا ذکر ہوگا۔ فجر سے پہلے مشرق کی طرف سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ندا بلند ہوتی ہے، ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کائنات کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے، کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کائنات کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں خدا کی خدائی کا ذکر ہوتا ہو اور ساتھ مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ رب کعبہ کی قسم عرب و عجم میں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر میرے محبوب کے نام کے چرچے بلند ہو رہے ہیں۔ بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی۔ جنہوں نے کہا تھا محمد تیرا نام مٹ جائے گا، رب نے انہیں جواب دیا ہے محبوب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، ان ظالموں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں رب کعبہ کی قسم علماء کی موجودگی میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں، کوئی عالم نہیں جانتا کہ یہ ابتر کا لفظ کس کافر نے کہا تھا، اس کا نام و نشان تو مٹ گیا ہے، لیکن دنیا میں دیکھیے جہاں 7-8 ارب لوگ موجود ہیں، ان ارب ہا لوگوں میں محبوب علیہ السلام کا نام کیسے چمک اور دمک رہا ہے۔ نام ابو بکر ہے، ساتھ محمد موجود ہے، نام عمر ہے، ساتھ محمد موجود ہے، نام عثمان ہے، ساتھ محمد موجود ہے، نام علی ہے، ساتھ محمد موجود ہے، نام حسن ہے، ساتھ محمد موجود ہے، نام حسین ہے، ساتھ محمد موجود ہے، نام سعد ہے، ساتھ محمد موجود ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب تجھے اتنا کچھ عطا کرے گا تو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے گا۔ کائنات کے ذرے ذرے پر یہ نام بلند ہو رہا ہے، کبھی محمد آتا ہے تو کبھی احمد آتا ہے، کبھی مزمل آتا ہے تو کبھی مدثر آتا ہے، کبھی بشیر آتا ہے تو کبھی نذیر آتا ہے، کبھی ماہی آتا ہے تو کبھی حاشر آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نام میرے محبوب کے نام تھے۔ آج کائنات میں محبوب کا نام بھی زندہ ہے، نبی کی شریعت بھی زندہ ہے، نبی کا مقام بھی زندہ ہے، نبی کی عظمت بھی زندہ ہے۔ قیامت کے دن تک محبوب کا نام چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، ارے دنیا مٹ جائے گی، محبوب
محبوب کا نام زندہ رہے گا، عالم حشر شروع ہوگا، اس سے پہلے عالم برزخ ہوگا، تو عالم برزخ کے اندر بھی سب سے پہلے جہاں رب کی کبریائی کا ذکر ہوگا وہاں محمد کی مصطفیٰ کا چرچا ہوگا۔ آ کر پوچھنے والے سوال کریں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ سوال مکمل نہیں ہوں گے جب تک اگلا سوال پوچھا نہیں جائے گا کہ من نبیوں کا، ارے بتلا تیرا نبی کون ہے؟ عالم برزخ میں بھی میرے محبوب کا نام موجود ہے۔ عالم برزخ کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے عالم حشر میں پہنچے ہیں۔ عالم حشر میں بھی لوگوں کا جم گھٹا آدم کے پاس جائے گا، جواب مل جائے گا، نوح کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے، جواب مل جائے گا، کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ لوگ دوڑتے ہوئے میرے محبوب کے پاس آئیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جہاں رب کی کبریائی کا چرچا ہو رہا ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ موجود ہوں گے۔ محبوب فرماتے ہیں میں ایک لمبا سجدہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں گرتے ہوئے رب کو مناتے ہوئے التجا سناتے ہوئے یہ اعلان کر دوں گا اے زمین و آسمان کے خالق و مالک اللہ، جو میرا نام بلند کرنے والے پاکستان میں موجود تھے، خانے بال میں موجود تھے، میاں چنو میں موجود تھے، 7-8 میں موجود تھے، اس گاؤں کے اندر میرے نام کا چرچا کرنے والے موجود تھے۔ میں ان کا سفارشی بن کے یہ اعلان کرتا ہوں میرے محبوب تو عالم حشر میں بھی زندہ و تبندہ ہوں گے، وہاں بھی نام زندہ رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا رہے گا۔ جو میرے نبی کا نام مٹانے کی کوشش کرتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ بذات خود مٹ جائیں گے۔ میرے محبوب کے نام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ جائیں گے۔ نبی کا نام مٹ سکتا، میرے محبوب کا نام نہیں مٹ سکتا۔ یہ دنیا کی باتیں محبوب علیہ السلام نے جو دنیا کی طرف بھیجی ہیں، آئیے قرآن کا ایک لفظ ہے آج بھی ادا کریں تو اس کی ادائیگی کے بعد 50 نیکیوں کا اضافہ ملتا ہے۔ یہ لفظ ہے رائنا، 5 حروف سے ملا ہوا ایک لفظ رائنا، جس کے معنی و مفہوم یہ ہے۔ محبوب ہماری طرف توجہ فرمائیے، محبوب ہمارے سوال کا جواب دیجئے، محبوب ہماری طرف دیکھیے۔ رائنا، یہود و نصارہ نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اس رائنا کو گھمانے کے لیے کہا رائنا نہیں پڑھیں گے، اس کو رائنا کر کے پڑھیں گے، جس کا معنی بنتا ہے بکریوں کا چرواہا، بھیڑوں کا چرواہا، اونٹوں کا چرواہا، گدھوں کا چرواہا۔ میرے محبوب کی طرف منسوب ہونے والا یہ قرآن کا لفظ ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس لفظ کو ادا کرنے کے بعد آج بھی 50 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن تھوڑی سی سمیل آتی ہے بگاڑ کے بعد۔ رب العالمین جلال میں آتے ہیں، فرمایا مومنین کی جماعت، اے نبی کے ماننے والوں، اے محمد پر ایمان لانے والوں، یاد رکھو آج کے بعد میرے نبی کی طرف جس نے نسبت کرنی ہے دنیا کا کوئی بندہ اس لفظ کو نہ پکارے، رائنا نہ کہے، بلکہ اس کی جگہ پر میں رب لفظوں کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ ارے تھا تو قرآن، ہے تو قرآن، رہے گا تو قرآن۔ ادائیگی کے بعد 50 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود رب اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ جس کے بگاڑ پیدا کرنے کے بعد میرے محبوب کی شان میں تھوڑی سی سمیل آئے، بو آئے، میں رب تو اتنی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا، میں رب قرآن کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کہا جب بھی ضرورت پڑے تو رائنا کی جگہ پر تم نے انصرنا کہنا ہے۔ جب دنیا میں نبی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو مددگار اللہ تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا جب صحابہ کی جماعت موجود ہے، ایک جم گھٹا موجود ہے، ایک لشکر موجود ہے۔ محبوب کائنات کی شان میں ایک ظالم نے گستاخی کی۔ محبوب نے اعلان فرمایا من کعب بن اشرف، ہے کوئی کعب بن اشرف کا بندوبست کرنے والا؟ ایک کھڑے ہوتا ہے، دبلا پتلا سا انسان ہے۔ کہا محبوب تیرے جانثار موجود ہیں، تیرے وفادار موجود ہیں، تیرے حبدار موجود ہیں، محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم جو موجود ہیں ہماری موجودگی میں کوئی گستاخی کرے گا تو جائے گا کہاں؟ محبوب نے پکارا، یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے فقام محمد بن مسلمہ، جواب دیتا ہے اقتلہ، محبوب کیا میں اسے قتل کر دوں، میں اس کی گردن مار دوں، میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر دوں؟ محبوب نے فرمایا نام یہ گھر سے نکلتا ہے، چند
लम्हों के बाद उसकी गर्दन को काट के मेरे महबूब के कदमों में ढेर कर देता है। ऐलान होता है, महबूब जब दुनिया में कोई नहीं था तो तेरा रब मुश्किल कुशा था, हाजिर रवा था, बिगड़ी बनाने वाला था। आज तुझे एक लश्कर दिया है, एक जमात दी है, वफादार हैं, हुबदार हैं, ताबेदार हैं, जानिसार हैं, तेरे ऊपर तन मन धन वारने वाले हैं। महबूब के सहाबा ने अमली जामा पहनाया है कि नबी के गुस्ताख की एक ही सजा, सर तन से जुदा। उसको कोई जुर्रत हासिल नहीं है कि नबी की शान में गुस्ताखी करे। फिर जिंदा रहे, पहला वाकया था। फिर एक जालिम उठा, कहने लगा मैं जसारत करता हूँ, अबू राफे यहूदी है। फिर खड़े हुए एक जानिसार, नाम है अब्दुल्ला बिन अतीक इब्ने अतीक। कहते हैं महबूब हम जो जिंदा हैं, हमारी जिंदगी में ये जालिम आपकी शान में गुस्ताखी करेगा, जाएगा कहाँ? घर से निकलता है, बकरियों के रेवड़ में दाखिल होता है, इसके गले में अंदर चला जाता है, चाबियों के ऊपर ध्यान रखता है। देखा कि दरबार में चाबियां फलां जगह पे लटकाई है, चाबियां लेता है, दरवाजों को खोलता है, अंदर से कुंडियां लगाते हुए अबू राफे यहूदी के आखिरी कमरे में पहुंचता है। उसके ऊपर पहला वार करता है और वार आहिस्ता से करता है कि पहले मैं आवाज सुन लूं कि जो मेरा शिकार है ये वही है कि कोई और है। जब अबू राफे यहूदी पुकार के कहता है कि मुझे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है, कहा पहले तो नहीं की थी, अब कर रहा हूं। अरे तू है बदमाशी करने की कोशिश करता है, तू है जुल्म की इंतहा करता है, तू है मेरे महबूब के बारे में हर्जा सराई करता है, तू है मेरे महबूब के बारे में ज़बान दराज़ी करता है। इसके जिस्म को काट के नीचे उतरने की कोशिश करता है, सीढ़ियों से गिरता है, टांग टूट जाती है, अपने कपड़े से बांधकर गले से बाहर आकर बैठ जाता है। दोस्त कहते हैं आओ चलें, उसका तो काम हो गया। कहा नहीं, अभी मुझे यकीन नहीं हुआ, रब्बे काबा की कसम मैं तब तक मदीने की हुदूद में दाखिल नहीं होगा जब तक अबू राफे यहूदी के गले से इस आवाज को नहीं सुन लेता कि अल्लाह ने अबू राफे यहूदी को जहन्नम में फेंक दिया है। सुबह का सूरज तुलू होने से पहले एक मुनादी ने ऐलान किया कि अबू राफे यहूदी को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने के अल्फाज कहते हुए मेरे महबूब के दरबार में पहुंचे। महबूबे कायनात को जाकर खुशखबरी सुनाई, महबूब आपके दुश्मन का हमने काम कर दिया है। अरे जब गैरतमंद मौजूद थे, जब गयूर मौजूद थे, जब जिंदा और तबिंदा लोग मौजूद थे, नबी के हुक्मदार मौजूद थे, किसी को जसारत नहीं थी, किसी को जुर्रत नहीं थी। उनकी जुबानें कुत्ती से पकड़कर खींचकर कुत्तों को डाली जाती थी। ये नबी की शान में गुस्ताखी करे, फिर जिंदा रहे। एक और वक्त आया, एक और जालिम ने कोशिश की मैं गुस्ताखी करता हूँ। महबूब ने कहा इसका पीछा करो। दौड़ते दौड़ते सहाबी इसके पीछे चढ़े हुए हैं। ये हुदूद हरम में दाखिल हो गया। तुम जानते हो उलमा की जमात मौजूद है, उस्ताद मोहतरम मौजूद है। हुदूद हरम वो है किसी दरख्त के साए के नीचे कोई जानवर बैठा है तो किसी इंसान को इतनी भी इजाजत नहीं है साएदार दरख्त से उस जानवर को भगाकर उसके साए में खुद जाकर बैठ जाए। अरे वो हुदूद हरम जिसका एक तिनका तोड़ना भी जुर्म है, वो हुदूद हरम जिसमें दाखिल होने के बाद मक्खी को कत्ल करना और मारना भी जुर्म है, हुदूद हरम में दाखिल हुआ है कौन? गुस्ताखे रसूल, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला। महबूब को बतलाया गया महबूब आपका दुश्मन हुदूद हरम में दाखिल हो गया है। महबूब ने फरमाया अगर वो काबे के गिलाफ में भी लिपट जाए उसको उधर से निकाल के कत्ल कर दो। जो नबी का गुस्ताख है उसकी सजा सिर्फ एक है कि उसका सर उसके तन से जुदा होना चाहिए। नबी का गुस्ताख और जिंदा रहे इब्ने क़त्ल को काबे के गुलाफ से निकाल कर कत्ल किया है सहाबा ने। और एक हम हैं जिनके सामने हमारे महबूब पैगंबर की शान में गुस्ताखियां होती है तो हम सिर्फ नारा लगा के घर चले जाते हैं कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। बहुत बड़ा नारा है। इस नारे से पहले अपने हुलिये तब्दील करो, अपनी शक्लों को बनाओ संवारो, अपने लिबास चाल ढाल को सीधा करो कि तुम्हें देखकर
کسی بے غیرت کو یہ جرت نہ ملے، وہ چاہے فرانس کا کوئی گنڈا ہو یا برطانیہ کا کوئی کتا ہو، اس کو یہ جرت نہ ملے کہ محمد کے حبدار موجود ہیں، اگر اس کی شان میں گستاخی ہوئی تو یہ ہمیں کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ وہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، شام کے رہنے والا، جس کے سامنے کسی نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، کہا جھوٹے دجال فراڈی دھوکے باز مکار، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کو دیکھا ہے جنہوں نے نبی کو دیکھ کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا تھا۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کائنات میں محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور دجال نبی ہوگا۔ اس کے کرندوں نے اسے پکڑا، چیخا جلائی، کہا ڈال دو، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رب کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک اللہ، اس آگ پر تو قبضہ تیرا ہی ہے، اگر اس کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے تو میرے لیے بھی ٹھنڈا کر دے۔ ابو مسلم خولانی آگ میں بیٹھے ہیں اور جنت کے نظارے کر رہے ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق کے پاس پہنچی۔ عمر کہتے ہیں لشکر والوں کو تیاری کرو، ہم نے ابو مسلم خولانی کا دیدار کرنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کرنا ہے، ہم نے اس کی پیشانی کو بوسے دینے ہیں۔ کون ہے جس کے اسلام کی قبولیت کے لیے کائنات کے امام دعا کرتے رہے ہیں؟ یہ تڑپ رہا ہے جس کے لیے میرے محبوب تڑپتے رہے ہیں، آج وہ تڑپ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد شام سے آنے والے ایک لشکر میں ابو مسلم خولانی مسجد نبوی کے صحن میں پہنچتے ہیں۔ آ کر دعا سلام کے بعد عمر نے دیکھا، کہا سفر کے اثرات نظر آ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام کے علاقے سے آیا ہوں۔ کہا وہاں ایک آدمی ہے ابو مسلم خولانی، اس کے ساتھ یہ واقعہ بیتا ہے، ہمارے پاس خبر پہنچی ہے، تصدیق کے لیے لشکر تیار ہے، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ کپ کپی طاری ہے۔ کہا امیر المومنین بندہ ہے ناچیز ابو مسلم خولانی میں ہی ہوں۔ سینے سے لگایا، ذرا دبایا، پیشانی کو بوسے دیے، آسمان والے رب کی طرف چہرہ اٹھا کر اعلان کرتے ہیں، اے رب تو گواہ رہے، جب تک محمد کی عظمت کا پرچار کرنے والے غیور مسلمان زندہ و تبندہ ہیں، دنیا میں کسی بے غیرت گنڈے کو یہ اجازت اور جرت نہیں ملے گی کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس کے باوجود میں پاکستانی عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی غیرت زندہ کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ اس میکرون کی تصویروں کو لے کر اپنی لیٹرینوں اور باتھ روموں کے دروازوں میں چپسا کر کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اعلان کر دیا ہے کہ ہم تیرے نام و نشان کو اس گٹر میں دفن کر دیں گے۔ تیرا قصور یہ ہے کہ تو ہمارے مصطفیٰ کے بارے میں زبان درازی کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے، اللہ کی توفیق سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شہین اور شہباز کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو بھی نکلنے کی ضرورت پڑے تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ سارے ہی بھائی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ سارے ہی بھائی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ دین سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بغیر جلال وجہک ولی عظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.